بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جن سے ہمارے ناظرین بہت ہی محسوس ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہیں، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران پاکستان کی سیاست میں جو اتار چڑھاؤ آیا ہے، جو الزام تراشیوں کے نئے باب کھلنے شروع ہوئے ہیں، ان پر ہم چاہتے تھے ان کے ساتھ پروگرام کریں، لیکن ان کی طبیعت اس پر ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال آج ویکینڈ کے روز بھی جب میں نے درخواست کی تو انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا اور فوری طور پر ہمارے سامنے ناظرین کے لیے حاضر ہو گئے۔ جی فاروق بھائی السلام علیکم۔ جی فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، بس میں معافی چاہتا ہوں اس دوران نہیں حاضر ہو سکا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن کچھ رک کے آ رہی، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ تو کیا میں وائی فائی کا کوئی دوسرا بندوبست کروں؟ نہیں میرا خیال ٹھیک ہے، اس بھی چل جائے گی۔ اوکے۔ میں کہا جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران، جو ارشد شریف سے بات چلی تھی اس وقت، تو ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، فریزنگ ہو رہی ہے۔ پھر کوئی نیا جیسے آپ نے کہا کر کے دیکھیں۔ جی میں کر کے دیکھتا ہوں، ذرا سا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، پر اس میں میرا اٹھنا معیوب تو نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی بات۔ اوکے۔ ریحان وائی فائی دو اپنی، کوئی تو ایسا کام نہیں کرتے، اپنی دو بیگ میں ہوگا۔ رات کام کرتے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ جی میرا خیال یہ بہتر ہوگا۔ بہتر ہے جی ابھی تو فریزنگ نہیں آ رہی، اس وقت فریزنگ آ رہی تھی، اور یہ میں نے کوئی دوسرا سسٹم دیکھا ہے۔ ٹھیک، میں حاضر ہوں جی۔ چلے باہر ناظرین، ہم نے پروگرام میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہمیں دوبارہ ری جوائن کرنا پڑا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی فاروق بھائی کے ساتھ جو پاکستان کے سیاسی حالات پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ہوا ہے، جو ارشد شریف صاحب سے معاملہ چلا تھا، پہلے صحافی لڑ رہے تھے ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں پر اور حکومت پر برس رہے تھے،
اس کے بعد اب عمران خان والا واقعہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ پاک فوج کا ISPR بھی آج میدان میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے فضول الزامات لگا کر افغان سپاہیوں کی عزت اور وقار جو ہے اس کو داغدار کیا جا رہا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے افسران سپاہیوں کی حفاظت کریں گے. اور زرداری صاحب نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے کہ اداروں پر حملے جو ہے وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے. یہ کچھ لڑائی کا اندرونی لڑائی کا ماحول بن رہا ہے. اس میں آپ کی رائے کیا ہے یا آپ اس کا حل کیا طرح بتاتے ہیں؟ دیکھیے یہ حل بیان کرنے سے پہلے یا حل کو تلاش کرنے سے پہلے مسئلے کو پکڑنے کی ضرورت ہے نا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت جو تجزیہ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ پاکستان کی پالیٹکس کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا گیا اور اس میں مسلسل مداخلت اور یعنی مینوورنگ کی جاتی رہی. 2018 کے الیکشن اس کی بہترین مثال اس کی جو بہترین مثال کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں ایک ایسی سیاسی طاقت کو ابھارا گیا جو اپنے پاؤں نہیں رکھتی تھی, اپنا ذہن بھی نہیں رکھتی, اور اس طاقت کو جب اقتدار کے ایوانوں میں جگہ دی گئی تو اس نے اپنے کریٹرز کے ساتھ بھی وہی دنگا فساد شروع کر دیا جو انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رکھا ہوا تھا. مفتی جی کا ذرا سا طبیعت وہ ناساز ہے تو اس کی وجہ سے ذرا یہ ڈسٹربنس ہے, تو یہ وہ رکھا ہوا تھا. اب جب وہ بالکل ایک آئینی اور جمہوری اور قانونی طریقے سے وہ سیاسی طاقت یعنی پاکستان تحریک انصاف جس کے سربراہ عمران خان صاحب سے ہیں وہ اقتدار سے محروم ہوئے تو انہوں نے اقتدار سے محرومی کو تسلیم نہیں کیا. اور اب وہ آڈیو لیک جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے جس میں انہوں نے یہ کہا یہ مت سوچیں کہ کیا چیز قانونی ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا چیز درست ہے, بس ہم نے اقتدار پہ قابض رہنا ہے. پھر اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے آئین شکنی کر کے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی کوشش کی. تو یہ کنڈکٹ ہے اس سیاسی طاقت کا. اب اس کا جو حل سوچا اسٹیبلشمنٹ نے وہ یہ سوچا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. یہی بات میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ سے کہی تھی کہ آپ خود کو اگر الگ کر لیں تو ہم ان سے نمٹ لیں گے, لیکن کیا وہ پورے طور پر الگ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے, یہ ایک کوشچن ہے. مثلاً جو ہمارے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چند روز پہلے سندھ کا ایک گورنر لگا, اس کی سپورٹ کوئی سیاسی بیس اس کی نہیں تھی تو وہ کیسے لگ گیا. تو بیسیکلی یہ اس سوال میں کہنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کرنا. اسی طرح جس طرح سے جانے والی حکومت کے خلاف آنے والی حکومت مقدمات قائم کرتی ہے کہ جی یہ بدعنوانی ہوئی ہے, یہ قانون شکنی ہوئی ہے اور اس کی احتساب ہونا چاہیے, جیسے کہ PTI نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا. تو جس قسم کے الزامات مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی پر پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے اس سے زیادہ سنگین الزامات پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور اس کے وزیر اعظم یعنی عمران خان سے لے کر دیگر لیڈرشپ پر ہے. اس میں مالی کرپشن کے بھی معاملات ہیں, اس میں قانون شکنی یا آئین شکنی کے معاملات بھی ہیں, اور اس میں ریاست کے یوں کہہ لیں کہ سلامتی کے سلسلے میں جرائم کے الزامات بھی ہیں, لیکن PTI کے خلاف وہ مقدمات قائم نہیں ہو سکے. اس پر جو تجزیہ کار یہ کہتے ہیں اور بعض پولیٹیکل فیگرز یہ کہتے ہیں کہ وہ مقدمات قائم نہ ہو پانے کی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور تیسری جو وجہ ہے وہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے
کہ اب تک بہت سارے لوگوں کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. ان گرفتاریوں میں رکاوٹ کی یہی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. لیکن اب جو اس جلسے کے بعد یہ جو جس میں فائرنگ ہوئی ہے عمران خان کے جلسے میں، جس میں مبینہ طور پر وہ فائرنگ کا نشانہ بھی بنے اور زخمی بھی ہوئے، جس کی کوئی قانونی شہادت ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے. اس پر ہم قانونی شہادت والے معاملے پر بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ کہ اس پہ جو الزامات عائد کیے اسٹیبلشمنٹ پر، وزیر اعظم شہباز شریف پر، وزیر داخلہ رانا جو بھی رانا صاحب ہیں ان پر جو رانا ثناء اللہ صاحب ان پر جو الزامات عائد کیے، اور ایک حافظ سروس میں جب جنرل پر جو الزامات عائد کیے، اس پر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اب کارروائی کرے گی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب حکومت ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی درخواست ہے اس پہ ضرور عمل درآمد کرے گی. لیکن تجزیہ کار یا جس ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں، ان کی گہرائی کو جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیٹیشنز نے اور حکومت میں بھی ایک طرح کی یکسوئی کا فقدان ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہوگی. کیا وہ یکسوئی کے ساتھ قانون کے نفاذ اور آئین کی بالادستی پر یکسو ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایسے اطلاعات بھی دستیاب ہیں بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں کہ اس وقت عمران خان جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی گروپ کو انہیں حمایت حاصل ہو. تو یہ ہے پورا تناظر جس میں ہم نے بات کی. ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی قانونی شہادت دستیاب نہیں ہے کہ عمران خان پر کیا دی تھی، کیا سبب ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں پنجاب حکومت ہے اور یہ سارے دائرہ کار پنجاب حکومت کا ہے اس انویسٹیگیشن کا اور ان چیزوں کا. تو اب ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عمران خان کو جب مبینہ طور پہ گولی لگی تو ان کو فوری طور پر مقامی ہاسپٹل میں، جو سرکاری مقامی ہاسپٹل ہے، اس پہ جانا چاہیے جہاں میڈیکل لیگل بنتا ہے. اس کی بنیاد پہ کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے. وہ میڈیکل لیگل بنوانے کی بجائے عمران خان 100-150 کلومیٹر دور لاہور چلے گئے، وزیر آباد. اب جس آدمی کو آج بتایا جا رہا ہے کہ 4 گولیاں لگی ہیں، جس آدمی کو 4 گولیاں لگی ہوں، وہ لاہور بلیڈنگ کے ساتھ صحیح سلامت کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ ایک کوشچن ہے. اور یہ اس شبے کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میڈیکل لیگل ہو اور میڈیکل لیگل کی بنیاد پر مقدمہ قائم ہو. تو نہ میڈیکل لیگل ہوا، نہ کوئی مقدمہ قائم ہوا. اسی طرح وہ جو فائرنگ ہوئی اس جلوس میں، اس فائرنگ سے جو ایک آدمی ہلاک ہو گیا، اس ہلاک معظم نام کا آدمی، اس آدمی کی بھی آٹوپسی نہیں ہوئی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں شبے میں ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو. آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ یا کسی گروپ کی حمایت حاصل ہو، اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بٹی ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں نے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا. میں بہت محتاط ہوں اپنا خیال ظاہر کرنے میں. یہ صورتحال بہت نازک ہے. میں اس بعض طبقات کی بات کر رہا ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. یعنی یوں کہیے کہ اس معاملے میں جو اس وقت اقتدار میں سیاستدان ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ یکسوئی نہ ہو کہ آخر عمران خان کی طاقت کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان 2 طرح سے ناکام ہو سکتے ہیں. وہ پبلک کو بہت بڑی مقدار میں نکالنے میں، بہت بڑی تعداد میں نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اگر بقول عمران خان کے ان پہ حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو قاتلانہ حملے کے جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، تو وہ ملک میں کوئی طوفان آ جانا چاہیے تھا نا. وہ کوئی ایسا طوفان لانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. تو سوال پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر پبلک سپورٹ ان کی اتنی نہیں ہے تو وہ کس سپورٹ پہ اتنا کیا وہ احمقانہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ خودکشی کر رہے ہیں یا انہیں کہیں سے کوئی حمایت حاصل ہے؟ تو یہ گو وقوع کی صورتحال ہے. اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. یہ کلیئرٹی جو ہمارے جو تجزیہ کار ہیں اور جو ہمارے چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلیئرٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی دلائی جا سکتی ہے، اس طرف سے کلیئرٹی آئے گی تو چیزیں باقی ہوں۔ آپ کے نزدیک جو بھی یا تجزیے نگار جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، ان کو حاصل کیا ہوگا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پبلک کی سپورٹ حاصل نہیں ہے ان کو، تو اس کا مطلب عمران صاحب دوبارہ اقتدار میں آنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، تو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کیا پلان ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو اس پر خیال آرائی ہے نا، وہ خیال آرائی یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سارا جھگڑا الیکشن کی تاریخ حاصل کرنے کا نہیں ہے، یہ سارا جھگڑا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو نومبر کے آخر میں تعیناتی ہونی ہے پاکستانی فوج کے سربراہ کی، یہ ساری جنگ وہ ہے۔ اس پر ایک بہت ہمارے ممتاز شاعر ہیں جلیل علی صاحب، اب ان کا شعر تو مجھے پورے کا پورا یاد نہیں ہے، لیکن ان کی شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی یہ اندر کی لڑائی ہے جو باہر آ گئی، اندر کی لڑائی بہرحال اس سے ملک کا جو صورتحال ہے اس میں تو عوام زیادہ سے زیادہ جسے کہیے شور و غل کے اندر مصروف ہو رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ملک کا سوچا جائے جو ملک کے حالات ہوئے ہوئے ہیں، جو دوسری طرف ہم اگر پڑھتے ہیں اقتصادی سروے وغیرہ، اس میں تو بہت نازک صورتحال جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، تو یہ ملک کرنے والی صورتحال ہے کہ پیدا ہو جائے اپنی آپس کی لڑائی کے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کو ذرا سا یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، تو اگر میں سوال یہ بھول گیا تو مجھے آپ اس کی ذرا ہنٹ دے دیجیے گا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک پہلو تو یہ ہے عمران خان کا نا، جس پہ کوشچنز ہیں ان پہ ہم دیکھے اور وغیرہ وغیرہ، ایک پہلو اس کا اور بھی ہے۔ عمران خان کی جو پوری پالیٹکس ہے اب تک، یعنی ہمارا الزام یا ہمارا یہ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذہب کو درمیان میں لا کے چیزوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتی ہیں، لہذا اچھا اس کا جو نتیجہ اور امپیکٹ آیا، ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں مین سٹریم میں ہو بھی جائیں تو اس کے باوجود وہ مین سٹریم میں نہیں آتی، اور وہ ایسی طاقت نہیں بن پاتی کہ وہ پورے طور پر اقتدار میں اپنے بل بوتے پر آ سکیں۔ لیکن عمران خان کا جو کیریکٹر ہے یا ان کی جو سیاسی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب اور سیاست کا بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ہمیشہ ابھارا ہے، انہیں انگیز کیا ہے، اور مذہبی تعصبات کو بھی انہوں نے ابھارا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک جو مولانا علامہ قادری صاحب تھے جو فوت ہو گئے تھے، نہیں، وہ جو دوسرے تھے جن کی ٹانگیں ٹھیک نہیں تھی اور وہ ختم نبوت کے دن جب انہیں رضوی صاحب خادم حسین رضوی صاحب نے جو دھرنا دیا تھا فیض آباد پر، جس پر دارالحکومت چوک ہو گیا تھا، اس دھرنے کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں جا کے دھرنے میں شریک ہو جاؤں۔ تو یہ تھرو آؤٹ مدینے کی ریاست، فلاں القادر یونیورسٹی، تصوف کی تعلیم، یہ وہ وغیرہ، یہ سارا ان کا جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ مذہبی رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ کوئی اگر میرے خلاف جاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو یہ ساری، اور ناظرین کو بھی، وہ سارا ان کا جو مذہبی نیریٹو ہے ان کے ذہنوں میں ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ تو یہ جو طرز عمل اختیار کیا ہے اور جس لیول پر عمران خان گئے ہیں، اس لیول پر کب پاکستان کی جو مین سٹریم کی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی کبھی نہیں گئی۔ ہاں فرقہ وارانہ جماعتیں یقیناً گئی ہوں گی، لیکن جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، یہ جمعیت اہل حدیث، یہ جماعتیں اس قدر انہوں نے یعنی تلخی پیدا نہیں کی جس طرح کی تلخی جو ہے وہ دیگر جماعتیں پیدا کرتی رہی ہیں، یعنی فرقہ وارانہ جماعتیں جس قسم کی تلخی پیدا کرتی رہی ہیں، ویسی تلخی ان جو بڑی سیاسی جماعتوں نے کبھی پیدا نہیں کی۔ عمران خان نے یہ کام کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی انہوں نے فتوے بھی آلموسٹ اس قسم کے دیے۔ اب جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے اس کا بہرحال کوئی تلخی، کوئی ریاکشن، کوئی چیز ضرور پیدا ہونی چاہیے،
وہ ہوئی. جس شخص نے عمران خان پہ گولی چلائی ہے وہ ساری وہی نیریٹو استعمال کر رہا ہے جو عمران خان نے اختیار کیا تھا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو آزاد کر دوں گا. یہ شخص جب فائرنگ ہو رہی اس نے کی تو اس نے کہا کہ اس سے اس وقت مغرب کی یا پتہ نہیں اثر کی نماز ہو رہی تھی مسجد میں اور انہوں نے باہر گانے چلائے ہوئے تھے. میرے لیے یہ ناقابل قبول تھا, لہذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو مار دینا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نیریٹو اور بالکل اس کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. تو یہ دو طرح کی باتیں ہیں کہ عمران خان پہ حملہ کیوں ہوا. تو اب آپ کا جو سوال ہے, آپ عدم استحکام اور معیشت کے عدم استحکام کی بات کر رہے ہیں, یہی بات سوال تھا نا آپ کا. اس سچویشن سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بالکل یہی میں نے بات کی کہ جو اقتصادی سرگرم ایک اور جی دیکھیں, اکانومسٹ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی پرچہ ہے. کچھ عرصہ پہلے اس کے ہاں ایک ٹائٹل سٹوری شائع ہوئی جس میں ایک سپائلر کے طور پہ عمران خان کو پیش کیا. آپ یہ دیکھیں یہ پرچہ نہ پاکستان سے شائع ہوتا ہے جس میں کوئی اس عمران خان کے خلاف تعصب ہو, نہ اس پر حکومت پاکستان کا کوئی اثر ہے. ہم سب جانتے ہیں, معاف کیجیے گا, اکانومسٹ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پرچہ ہے جو انفلوئنس نہیں ہوتا کسی سے. اس کی یہ سٹوری تھی کہ جب حکومت پاکستان جس وقت بھی کوئی استحکام کی طرف جاتی ہے, اقتصادی استحکام کی طرف, تو فوری طور پر عمران خان کو مہم جوئی شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. اسحاق ڈار کے آنے کے بعد ڈالر کمزور ہو رہا تھا, روپیہ اوپر جا رہا تھا. اب چائنا کے ساتھ بڑے ہوپ فل قسم کے معاہدے ہوئے, امیدی اس سے پیدا ہوئی. سعودی عرب کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے اور دنیا کے امریکہ کے ساتھ, جرمنی کے ساتھ, اور یہ بہت مزیدار ڈیولپمنٹ تھی جو پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی دونوں قسم کے استحکام پیدا کرتی تھی. لیکن اس چیز کو یہ جو موجودہ مہم جوئی تھی, یعنی یہ جو مارچ والی یا لانگ مارچ والی, اس مہم جوئی نے اس سارے عمل کو نقصان پہنچایا اور اس کے نتیجے میں عدم استحکام کا شکار ہوا پاکستان. اب عمران خان پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم سری لنکا کی کیفیت کی طرف چلے جا رہے ہیں. یہی چیز تھی جس کو اکانومسٹ نے کہا کہ عمران خان پاکستان کا سپائلر ہے. تو اب اگلا سٹیپ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آیا واقعی عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا, یا جو جس طرح آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی ان کا یہ دھرنا ختم کروایا جائے اور جو اداروں کے اوپر بات کی جا رہی ہے, سپاہیوں کی اور افسران کی جو وقار ہے اس کو بحال کیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہاتھ ڈال دے گی یا نہیں؟ بالکل ڈالے گی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہے تو یقیناً اس پر پازیٹیو ریئیکشن ہوگا, اور یہ کتنا طاقتور اور کتنا آہنی ہوگا اس کا دار و مدار اس اعتماد پر ہے جو حکومت کو چاہیے. یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ایک حصہ ہے, حکومت کے تحت ایک ادارہ ہے, اس کے تحت یقیناً وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن اس کو یقیناً یہ یقین دہانی بھی چاہیے ہوگی کہ پوری اسٹیبلشمنٹ, پورا ادارہ پورے اعتماد اور پوری یکسوئی کے ساتھ حکومت کی کوشش سے کھڑا ہے. تو اس کے نتیجے میں تو بہت یوں سمجھیے کہ طاقتور ریئیکشن ہوگا اور مؤثر کارروائی ہوگی. لیکن اگر یہ اعتماد حکومت کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر ہم یعنی بہت یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے. اس نئے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں پرویز الہی صاحب ساتھ رہیں گے عمران خان کے, یا واپس شجاعت صاحب کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ اب پی ٹی آئی کے اندر سے اس طرح کی بات آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ پرویز الہی ہمارا نہیں ہے, یہ غلط آدمی ہے, یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ عین ممکن ہے کہ کل کو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جا کھڑا ہو، کیونکہ بقول پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے یہ اسٹیبلشمنٹ کم ہو رہا ہے۔ یہ اس اعتبار سے یہ اتنی بات درست ہے کہ مسلم لیگ کاف یعنی چودھری برادران جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست کرتے ہیں، اور وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس نہیں کرتے۔ موجودہ صورتحال میں کیا ہوگا اس میں یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں سمجھ میں آئے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور یہ طرز عمل اسی وقت واضح ہوگا جب حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں اقدام نظر آتا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، تو برملا کہتے ہیں، آیا وہ بھی عمران خان صاحب کے چلیں گے؟ وہ شیخ رشید دو تین ان کے بارے میں یعنی کوئی ان کی عزت و احترام میں فرق ڈالے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھٹکی ہوئی بھیڑ ہیں۔ ان کا کچھ اس وقت ان کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے کیا ہے وہ کچھ ابھی واضح نہیں ہے، اور وہ خود ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے مستقبل کو کیسے بچائیں۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ ہمیشہ وہ راولپنڈی کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے انٹرویو کیا تو وہ مجھے اپنے جو لال حویلی ہے اس کی چھت پہ لے کے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس آدمی کو راولپنڈی سمجھنا ہوتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ تو وہ ان کا دعویٰ تو یہی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران میں جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، جس قسم کے انہوں نے دعوے کیے ہیں اور پیشین گوئیاں کی ہیں جو ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی، تو اس سے شاید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب ان کا رشتہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں شاید اتنا مضبوط نہیں رہا، یا کمزور ہو گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا کہ آپ نے بہت ہی مفید اور جو کچھ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے دور بیٹھے ہوئے، وہ آپ نے ان کا اپنا تجزیے میں ان کا حل بتا دیا یا ان کی اپنی راہ سے آگاہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر اب ہم بہت شکریہ فاروق بھائی کے ممنون ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے مطابق جو حالات ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، اب نیا سٹیپ دیکھیں کیا اٹھایا جاتا ہے، جبکہ آئی ایس پی آر جو ہے اس بات کی طرف مطلب نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان کی جو زبان ہے اس کو لگام دیا جائے، یا ان کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے قانونی طور پر وہ ضرور کی جائے۔ اب ان کے خلاف اگر قانونی کارروائی کی جاتی ہے تو ان کی جو پارٹی ہے یا ان کے ممبران پارٹی کارکنان ہیں اس پہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ماحول پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا آئندہ 2-3 دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، منڈے کو دوبارہ ملاقات